بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے، لڑائی اور دشمنی کے انداز بھی بدل رہے ہیں۔ کبھی نمبرداری، چدراہٹ، حویلی اور ووٹ کی بنیاد پر دشمنی ہوتی تھی، مگر آج کا مسلمان اخلاقی لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ معاشرے میں موجود دشمنیوں کی وجوہات سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ خاندانی دشمنی، مذہبی دشمنی، سیاسی دشمنی اور پھر روحانی دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ دشمن سے نجات کے وظائف کی اکثر نوبت اور ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ جب جان، مال، اولاد اور عزت و آبرو محفوظ نہ رہے تو پھر دشمن کا منہ بند کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ شریر انسان بے لگام ہو کر دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میرا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ حد الوسع درگزر کی کوشش کریں۔ اولیاء کاملین کا بھی یہی طریقہ تھا اور ہے۔ بہترین طریقہ اپنے دشمن یا رشتہ دار کی شرارت سے محفوظ اور ان کی طرف سے کسی کام میں رکاوٹ ڈالنے کے توڑ کے لیے اس مسنون دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم کی طرف سے شر، برائی کا ڈر یا خوف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور تیرے ذریعے ان کی شرارتوں یا برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس مسنون دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنا وظیفہ بنا لیں اور کثرت سے اس دعا کو پڑھیں۔ جس دشمن سے، جس آدمی سے کسی شر یا برائی کا خوف ہو، اس کا تصور کر کے یہ دعا پڑھیں، اور یہ مجرب دعا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، یا اللہ ہم تجھ کو اس کے مقابلے کرتے ہیں، اس کے سامنے کرتے ہیں۔ ونعوذ بک من شرورہم، اور ہم تیرے ذریعے ان کی برائیوں سے، ان کے شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ جب ہم ذات باری تعالیٰ کو ان دشمن کے مقابلے میں ان کے سامنے کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔